قابل احترام احباب گرامی، الحمدللہ یہ عقیدہ واسطہ کی روشنی میں ایمان باللہ کی تفہیم الحمدللہ آج دوسری کلاس ہے۔ محترم جناب ابو ذر عبد الباسط شیخ صاحب جو کہ مدرس ہیں القمر ٹی وی کے اور ریسرچ اسکالر بھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی جہود کو قبول فرمائے۔ ہم نے آج کے اس پروگرام میں اس بات کو سمجھنا ہے کہ ایمان باللہ کی اہمیت کیا ہے، یعنی اگر اس کو میں آسان سے الفاظ میں آپ کو سمجھاؤں تو یہ معنی یہ ہوگا کہ عقیدہ توحید کی اہمیت کیا ہے اور عقیدہ توحید کے ہم پر تقاضے کیا ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ عقیدہ توحید کہتے کس کو ہیں۔ جو عقیدہ ہے یہ لفظ عقد سے مشتق ہے کہ جس کا معنی ہے مضبوطی اور گرہ لگانا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں اس حقیقت کو واضح فرمایا، عقدۃ النکاح، کہ جس طرح نکاح کی گرہ لگانا اسی طرح اسی سے برعکس ہے عقیدہ توحید۔ اور اگر اس کی اصطلاحی تعریف کی جائے عقیدہ توحید کی تو شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی رحمتاً واسعہ انہوں نے بہت سی جامع تعریف کی ہے۔ انہوں نے کہا اقرار باللسان و تصدیق بالقلب و عمل بالجوارح، زبان سے اقرار کرنا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور دل سے اس بات کی تصدیق کرنا کہ اللہ کے علاوہ کوئی حاجت روا، کوئی مشکل کشا اور کوئی بگڑیاں بنانے والا نہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو آخری عمل ہے وہ عمل بالجوارح، اور اپنے عمل کے ساتھ ظاہر کرنا کہ اللہ بھی ایک ہے اور وحدہ لا شریک ہے، اس کی ذات میں اور اس کی صفات میں، اس کے اسماء و صفات میں کوئی اس کا شریک نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اس بات پر جس انسان کا کامل اعتماد اور کامل یقین اور کامل ایمان ہوگا تو وہی عقیدہ توحید ہے کہ جو بندہ زبان سے اقرار کر لیتا ہے اللہ کی وحدانیت کا، اللہ کی توحید کا، اللہ کے اسماء و صفات کو مانتا ہے اور دل سے تصدیق بھی کرتا ہے۔ اب بات آتی ہے عمل بالجوارح۔ بعض لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے، بعض لوگ زبان سے کہہ دیتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور دل سے تصدیق بھی کر لیتے ہیں مگر عمل سے توحید ظاہر نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ تینوں چیزیں مطلوب ہیں، ان میں سے ایک چیز میں بھی اگر نقص آ گیا تو وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اگر ایک بندہ زبان سے اقرار کرتا ہے کہ اللہ ایک ہے مگر دل سے تصدیق نہیں ہے تو وہ توحید اس کی کامل نہیں ہے، وہ ایمان باللہ کی تفہیم کو سمجھنے میں غلطی کا شکار ہے۔ اور ایک اسی کے برعکس ایک انسان ہے، زبان سے اقرار کرتا ہے کہ اللہ ایک ہے، دل سے تصدیق بھی کرتا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی ہم پلہ نہیں اور کوئی ہم سر نہیں، مگر جب عمل بالجوارح کی بات آتی ہے جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے عقیدہ واسطہ کی روشنی کے اندر جو کہا ہے، عمل بالجوارح کی جب بات آتی ہے تو اس کا ایمان خارج ہو جاتا ہے۔ یعنی عمل سے وہ ظاہر ہی نہیں کر رہا کہ میں اللہ کو ایک مانتا ہوں، اللہ کو وحدہ لا شریک مانتا ہوں۔ اگر دورہ جدید کے اندر اس کو لیا جائے تو یہی مطلوب ہے کہ زبان سے اقرار تو ہمارے مسلمان کر رہے ہیں کہ اللہ ایک ہے اور دل سے تصدیق بھی کر رہے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کا کوئی ہم پلہ نہیں ہے، مگر جیسے ہی عمل بالجوارح میں وہ قدم رکھتے ہیں تو وہاں وہ خطا کا شکار ہوتے ہیں۔ یعنی عمل سے وہ ظاہر نہیں کر رہے کہ اللہ ایک ہے۔ عمل سے کس طرح ظاہر ہونا تھا کہ ہر وہ کام کہ جس کو طاغوت کہا جاتا ہے، یعنی طاغوت کہتے ہیں اس کو ہے کہ ہر وہ چیز جو اللہ کے مقابلے میں کھڑی ہو جائے، وہ انسان کی شکل میں ہو سکتی ہے، وہ حجر کی شکل میں ہو سکتی ہے، وہ پتھر کی شکل میں ہو سکتی ہے، وہ شجر کی شکل میں ہو سکتی ہے، وہ کسی بھی چیز کی شکل میں ہو سکتی ہے، وہ مزار کی شکل میں ہو سکتی ہے، وہ دربار کی شکل میں ہو سکتی ہے، وہ کوئی بھی ایسی چیز جو اللہ کے مقابلے میں کھڑی ہو جائے اس کو طاغوت کہا جاتا ہے۔ یہ آسان سا اس کا مفہوم اور معنی اور ترجمہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آپ جتنی بھی صورتیں پڑھ کے دیکھیں اور قرآن مجید کی اکثر بے شمار جو آیات ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید اور وحدانیت کا ذکر کیا ہے، ایمان باللہ کا ذکر کیا ہے، مگر اسی کے ساتھ ساتھ ایک ایسی جامع صورت ہے کہ جس کو محدثین اور مفسرین نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری کی پوری توحید ایک ہی صورت کے اندر جمع کر دی ہے، جس کا نام سورۃ الاخلاص ہے۔ یعنی اخلاص خالص ہو کر اللہ کی توحید کو پکارنا، اور یہ ایک ایسی صورت ہے کہ جس کا آغاز بھی احد سے ہے اور اختتام بھی احد سے ہے۔ سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے، ایک بات ہے جو اللہ تعالیٰ خود اپنی زبان سے کہیں، یا ایھا الناس، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے دنیا جہاں کے لوگوں۔ اور ایک بات وہ ہے کہ جو رسول اللہ کی زبان نبوت سے اللہ تعالیٰ کہلوائیں، اس میں زیادہ تاکید پیدا ہوتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے سورت میں کہا قل هو اللہ احد،
اے میرے محبوب پیغمبر محمد رسول اللہ، آپ اپنی زبان نبوت سے اس بات کا اقرار کیجئے اور عوام الناس کو بتلا دیجئے اللہ احد، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کا کوئی ہم پلہ نہیں ہے، وہ نہ تو حجر کی صورت میں ہو سکتا ہے، نہ شجر کی صورت میں ہو سکتا ہے، نہ کسی انسان کی شکل میں ہو سکتا ہے، اور کسی اور چیز کی شکل میں بھی نہیں ہو سکتا۔ اگر بنائیں گے تو آپ پھر طاغوت کو کھڑا کر رہے ہیں، تو پھر جو طاغوت ہے، شرک اور طاغوت، یہ دونوں توحید کے منافی کام ہیں، یہ دونوں توحید کے منافی کام ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ اب پوچھنے والا پوچھتا ہے اللہ بے نیاز کس چیز سے ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی وضاحت کی، اللہ الصمد، اللہ اولاد سے بے نیاز ہے، اللہ مال سے بے نیاز ہے، اور اللہ تعالیٰ قوم سے بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ قبیلے سے بے نیاز ہے، اور اللہ تعالیٰ کنبے سے بے نیاز ہے۔ اب ایک انسان کے ذہن میں یہ سکیچ بیٹھ جاتا ہے اور معاشرے کے اندر یہ کنسپٹ بھی پیدا ہو جاتا ہے کہ اللہ الصمد، اللہ تو اولاد سے بھی بے نیاز، اللہ تو مال سے بھی بے نیاز، اللہ تو قوم اور قبیلے سے بھی بے نیاز، اللہ تو ہر چیز سے بے نیاز۔ اللہ وجہ کیا ہے؟ اللہ نے آگے وجہ بھی بیان کر دی، لم یلد ولم یولد، نہ میں کسی سے پیدا ہوا ہوں نہ کوئی میرے سے پیدا ہوا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، دنیا جہاں کے لوگوں کوئی کتب، کوئی گدی نشین اور کوئی بھی آدمی میرا ہم پلہ نہیں ہو سکتا، اللہ احد، میں اکیلا ہی ہوں۔ یعنی توحید کے کوزے کو آسانی سے اگر کہا جائے تو توحید کے سمندر کو اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے اندر بند کر دیا ہے، جس کا نام اللہ نے سورۃ الاخلاص رکھا ہے۔ جب کافر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ اپنے رب کا نسب بیان کرو، اپنے رب کا نسب بیان کرو، تو پھر یہ آیتیں، پھر یہ سورت اتری جس کا نام سورۃ الاخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس سورت میں ساری کے ساری اللہ کی وحدانیت، اللہ کی یکتائی، اللہ کی توحید اور اللہ کی معرفت کا سمندر بند ہے۔ اور دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، یہ جان لو دنیا جہاں کے لوگوں کہ ایمان باللہ کتنا ضروری ہے، کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا، کہ ہم نے ہر قوم کے اندر، ہر قبیلے کے اندر ایک رہبر بھیجا ہے جس کے اوپر نبوت کے تاج کو سجایا ہے۔ جو حضرت نوح تھے وہ اپنی قوم کے بڑے بن کے آئے، جو حضرت شعیب وہ قوم مدین کی طرف بڑے بن کے آئے، جناب محمد رسول اللہ ساری قوموں کے لیے آئیڈیل اور مثال بن کر آئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے ان کے ذمہ ایک کام لگایا تھا، ان اعبدوا اللہ ولا تشرکوا باللہ شیئا، وہ لوگوں کو بتائیں کہ خالص اللہ کی عبادت کی جائے، اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی یکتائی اور اللہ پر کامل ایمان رکھا جائے، ولا تشرکوا باللہ شیئا، اور اللہ کے ساتھ رائی کے دانے کے برابر بھی شرک نہ کیا جائے۔ یہ انبیاء کی دعوت اور منہج تھا، اور ہر مسلمان کا منہج بھی یہی ہونا چاہیے۔ یہی منہج ہے کہ جس کے بارے صحیح البخاری میں کہ نبی علیہ السلام کا فرمان روشن دلیل کی طرح واضح ہے کہ لا تزال طائفۃ من امتی قائمۃ علی امر اللہ، میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پہ رہے گا، ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اور وہ گروہ کون سا ہے؟ وہ گروہ اللہ کی توحید پر کامل ایمان رکھنے والا گروہ ہے، وہ اللہ کی یکتائی اور اللہ کی وحدانیت پر مکمل کما حق و ایمان رکھنے والا ہے۔ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ کو یمن کی طرف روانہ کیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا معاذ، اے معاذ جب وہاں جانا ہے تو ان لوگوں سے پہلے مال اکٹھا نہیں کرنا، پہلے ان کو نماز کا حکم نہیں دینا، پہلے ان کو زکوٰۃ کا حکم نہیں دینا، پہلے ان کو حج کا حکم نہیں دینا۔ اسلام کے جو بنیادی 5 اراکین ہیں ان میں سے نہ تو پہلے نماز کا حکم دینا ہے اور نہ ہی اس زکوٰۃ کا حکم دینا ہے اور نہ ہی حج کا حکم دینا ہے اور نہ ہی روزے کا حکم دینا ہے۔ اے معاذ جب تو یمن کی طرف چلا جائے اور یمن کے لوگوں کو سب سے پہلے اگر کسی چیز کا درس دینا ہے، کسی چیز پر واز کرنا ہے تو وہ تمہارا ٹاپک اللہ کی توحید اور وحدانیت کا ہونا چاہیے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جبریل کے ذریعے تمام انبیاء کی یہ تربیت کی کہ انبیاء کی زندگی کا جو مقصد اور منہج تھا وہ توحید تھی، کہ ایمان باللہ کی صحیح طرح کما حقہ تفہیم ہو سکے۔ اب دیکھیں نا کتنی خوبصورت بات ہے، اللہ نے تمام انبیاء کو یہ بات سکھلائی کہ اپنی پوری کی پوری زندگی میں
تم میں یہ لگائی ہے، تم پر یہ ذمہ عائد کیا ہے کہ تم نے توحید کو کما حقہ سمجھنا بھی ہے اور آگے بیان بھی کرنا ہے۔ جیسے اللہ کی طرف سے توحید ملی ویسے ہی جناب محمد رسول اللہ نے اپنے صحابہ میں توحید کو کنورٹ کیا، اور جیسے ہی صحابہ کے اندر کنورٹ کیا، ان کی تربیت ایسی کی کہ جہاں جا کے تم کسی منصب پر فائز کیے جاؤ گے، کسی عہدے پر فائز کیے جاؤ گے، یمن کے گورنر بنا دیے جاؤ گے، وہاں جا کے پہلا تمہارا جو واعظ اور درس ہونا چاہیے وہ اللہ کی توحید اور وحدانیت کا درس ہونا چاہیے۔ یہ ہے اللہ کی توحید اور یہ ہے اللہ کی معرفت۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے بڑے گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرنا۔ اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرنا یہ بہت ہی بھیانک عمل ہے اور بہت ہی گھٹیا یہ عمل ہے۔ یہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے کہ جو اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرے، جو اللہ کی وحدانیت کے ساتھ کسی دوسرے کو لے کر آ جائے، یہ ایمان باللہ کی تفہیم نہیں ہے، بلکہ آپ تو طاغوت کی طرف جا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ کہ اللہ کی رسی کو تھامو۔ وہ رسی کون سی ہے؟ اللہ کی توحید کی رسی، کتاب اللہ کی رسی، سنت رسول کی وہ رسی ہے۔ اور فرمایا فَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ اور طاغوت سے اجتناب کرو۔ طاغوت کیا ہے؟ وضاحت کر دی گئی ہے کہ ہر وہ چیز حجر یا شجر یا انسان کی شکل میں ہو یا بت کی شکل میں ہو یا مردے کی شکل میں ہو جو اللہ کے مقابلے میں کھڑی ہو جائے تو یہ طاغوت ہے۔ طاغوت سے بھی بچنا ہے۔ اور صحیح البخاری میں نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، حدیث قدسی ہے، یا ابن آدم لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک باللہ، اے ابن آدم تو سارے کے سارے گناہ لے کر آ جا، پوری کی پوری زمین، یا ابن آدم لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، یہ پوری کی پوری زمین کا جو خطہ ہے یہ گناہوں سے بھر کے آ جا، اس حال میں اگر تو میرے ساتھ ملاقات کرے گا ثم لقیتنی لا تشرک باللہ، اگر تو نے میری ذات کے ساتھ، اسماء و صفات کے ساتھ، میری الوہیت کے ساتھ، میری ربوبیت کے ساتھ، میری وحدانیت کے ساتھ ذرہ برابر بھی شرک نہ کیا ہو لاتیتک بقرابها مغفرہ، اللہ فرماتے ہیں میں بھی تجھے پوری کائنات کی مغفرت اور بخشش کے ساتھ ملوں گا۔ اللہ اکبر، بہت ہی حدیث قدسی بہت ہی پیاری اور خوبصورت ہے۔ یعنی انسان کے گناہ اگر آسمان کی چھت کو بھی لگ جائیں ممکن نہیں ہے۔ مثال دے کر اللہ سمجھا رہے ہیں لا یبالی، اگر میں معاف کر دوں تو مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، مگر ایک عمل پھر بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ وہ کون سا ہے؟ اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرنا۔ اور صحیح مسلم کے اندر کتاب الایمان کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن ایک آدمی آئے گا، جب اللہ تعالیٰ کی عدالت میں کھڑا ہوگا اللہ اس پہ رحمت کی چادر ڈال دیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اس پہ رحمت کی چادر ڈال کے پوچھیں گے بندے بتا یہ فلاں گناہ کیا تھا، فلاں موقع پر فلاں ٹائم پر یہ تو نے گناہ سر انجام دیا تھا۔ اب بندہ رب کے سامنے کیا جواب دے؟ شرمندگی کا اظہار کر رہا ہے۔ اللہ فرمائیں گے اس گناہ کا تیری ماں کو بھی نہیں پتا تھا، تیرے باپ کو بھی نہیں پتا تھا، عزیز و اقارب اور دوست جن کے پاس بیٹھتا تھا ان کو بھی نہیں پتا تھا، مگر علم بان اللہ یرا، جب تو گناہ کر رہا تھا تب میں باخبر تھا اور تجھے دیکھ رہا تھا۔ وہ بندہ کہے گا اللہ میرے سے غلطی ہوئی، میں نے یہ گناہ کر لی ہے۔ اللہ اوپر، صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تجھ سے ہو گئے، میں نے تیرے گناہوں پر اپنی معافیوں کے قلم پھیر دیے۔ اللہ اکبر، جب آپ جنت میں چلا جائے وہ بندہ کہے گا اللہ گناہ گار تو میں بھرا تھا مگر اتنے گناہوں کے باوجود مجھے جنت کا سرٹیفکیٹ تو نے عطا کر دیا، وجہ کیا ہے؟ فرمایا گناہ تو تیرے بہت تھے مگر گناہوں کے اندر شرک کی ملاوٹ نہیں تھی، تو نے ایمان باللہ کی تفہیم کو کما حقہ سمجھا تھا، عمل کیا تھا، جب بھی تجھے کوئی مشکل آتی تو اللہ کی عدالت میں کھڑا ہو کر اللہ کو پکارتا تھا، رب کے سوا غیر اللہ کو نہیں پکارا کرتا تھا۔ رب کو یہ تیرا عمل اتنا کو پسند آیا ہے، اس عمل کی بل بوتے، اس عمل کی وجہ سے اللہ نے تمام گناہوں پر اپنی معافیوں کے قلم پھیر کے تیرے نام جنت کا اعلان کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی شرک کرے اور اس حال میں مر جائے کہ وہ شرک کرتا تھا فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے اس پہ جنت کی خوشبو کو بھی حرام کر دیا ہے، یعنی جنت کی خوشبو بھی نہیں وہ انسان پا سکتا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو انسان من قال لا الہ الا اللہ عند الموت، جو موت کے وقت
آخری لمحات میں لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ یہاں وجہ کیا ہے؟ یہاں اصل حدیث کا مفہوم کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ زبان سے بھی پڑھنا ہے، دل سے تصدیق بھی ہونی چاہیے، اور اللہ کی وحدانیت عمل کے ساتھ بھی ظاہر ہونی چاہیے۔ یہ صرف زبان کا اقرار نہیں ہے، جس طرح جدید دور کے اندر صرف زبان کا اقرار کیا جا رہا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لو، غیر اللہ کو مشکل کشا بھی کہو، غیر اللہ کو حاجت روا بھی کہو، لا الہ الا اللہ بھی پڑھو اور غیر اللہ کو مشکل کشا بھی کہو، لا الہ الا اللہ بھی پڑھو اور غیر اللہ کو حاجت روا بھی کہو، لا الہ الا اللہ بھی پڑھو اور یہ درباروں اور مزاروں پر جا کے اللہ کی توحید کی جھڑیاں اڑاؤ، لا الہ الا اللہ بھی پڑھو اور اللہ کی توحید کے ساتھ مذاق کرو، لا الہ الا اللہ بھی پڑھو اور اللہ کی توحید کو اچھالو، یہ لا الہ الا اللہ کا اصل مصداق اور مفہوم نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ کا مفہوم یہ ہے کہ سارے طاغوت کا انکار کر کے اور سارے باطل ادیان کا انکار کر کے اور سارے مذاہب کا انکار کر کے الا اللہ، صرف اللہ کی توحید کو خالص ہو کر اللہ کی وحدانیت کو، اللہ کی یکتائی کو، اللہ کے اسماء و صفات کو، ایمان باللہ کی تفہیم کو مکمل کما حق کو عملی جامہ پہنانا، یہ اصل میں اللہ کی توحید کو اقرار کرنا، دل سے تصدیق کرنا اور عمل سے ظاہر کرنا۔ یہ پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ نے اپنے اصحاب کی تربیت کی ہے، اور جو فرقہ ناجیہ جو ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کے اندر شرح عقیدہ واسطہ کے اندر ذکر کیا ہے، اس میں کہا کہ فرقہ ناجیہ کیا ہے؟ فرقہ ناجیہ سے مراد یہ ہے کہ اہل سنہ کا فرقہ جو نجات پا گیا، جس طرح حدیث مبارکہ ہے لا تزال طائفۃ من امتی قائمۃ علی امر اللہ، ایک گروہ ہمیشہ حق پہ رہے گا۔ وہ گروہ کون سا ہوگا؟ وہ اہل توحید کا ہوگا، اہل سنہ والجماع کا ہوگا، بغیر تکییف ولا تمثیل ولا تحریف ولا تعطیل، بغیر تکییف کے اللہ کی توحید کو مانتا ہے، بغیر تعریف کے اللہ کی توحید کو مانتا ہے، بغیر تمثیل کے اللہ کی توحید کو مانتا ہے، بغیر تعطیل کے اللہ کی توحید کو مانتا ہے۔ وقت کی قلت ہے، بتانا تو یہ تھا کہ یہ تعریف تمثیل کیا ہوتا ہے، مگر آپ کے جو مدرس ہیں ابو ذر عبد الباسط شیخ حفظ اللہ سلم اللہ رفع اللہ متعن اللہ بطول حیاتی اکرمک اللہ فتح اللہ علیہ، وہ انشاءاللہ آپ کو مکمل جامع انشاءاللہ بتائیں گے تحریف اور تمثیل اور تعطیل اور یہ جو تکییف ہے یہ کیا ہے اور یہ کن فرقوں کے ایجاد کردہ یہ تفاسیر اور ایجاد ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں توحید کا داعی بنائے، اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ ذوالجلال ہمیں کما حقہ توحید کو سمجھ کے کما حقہ عملی جامہ پہنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔